بنیادی طور کے اوپر یہ جو ہمارا نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیج کے اوپر تھیٹر کے اوپر جو پرفارمنسز ہیں یہ ان کے لیے ہے، اسٹیج ڈراموں کے اوپر جو چلتے ہیں ان کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں اس پابندی کا کوئی جو ہے نا وہ وجود نہیں۔ جی پنجاب بھر میں تھیٹر پرفارمنسز جتنی بھی ہمارے پاس 53 تھیٹر ہیں ان سب کے لیے یہ پابندی جو ہے وہ لاگو ہو۔ جہاں تک اس نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے تو یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے کہ ان کو بین بھی کیا گیا ہے مختلف ایسی فنکاروں کو جنہوں نے اس قسم کی پرفارمنسز دیں۔ مکمل طور پہ ڈانس کو بین کر دیا جائے گا یا کوئی گنجائش رکھی جائے گی؟ نہیں اسٹیج پہ مکمل بین نہیں کیا گیا لیکن فحش حرکات کے اوپر بین کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اپنے باڈی کو ریویل کرنے کے اوپر بین کیا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ۔ ناظرین، چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایک خبر بار بار سن رہے ہوں گے اور اس کے اوپر متعدد پروگرامز دیکھ چکے ہوں گے جس میں پنجاب حکومت کی طرف سے 132 گانوں کو فحش قرار دے کر اس کے اوپر پابندی لگانے کی وہ خبر ہے اور وہ نوٹیفیکیشن ہے، اور اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کے اندر جو بسنت فیسٹیول آ رہا ہے یہ اس وجہ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور ان 132 گانوں پر پابندی کا اطلاق بسنت پر ہوگا۔ لیکن یہ ایک فیک نیوز ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ 132 گانوں پر پابندی لگی ہے، لیکن کیوں لگی ہے، اس کا اطلاق کہاں ہوگا اور کیا یہ بسنت کے لیے خصوصی طور پر آرڈر ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل محبوب عالم چوہے صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو 132 گانوں پر پابندی لگی ہے کیا یہ بسنت کے لیے ہے اور یہ کیوں ہے؟ جی آپ نے خود ہی اشارہ دے دیا، بنیادی طور کے اوپر یہ جو ہمارا نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیج کے اوپر تھیٹر کے اوپر جو پرفارمنسز ہیں یہ ان کے لیے ہے اور یہ ایکسکلوسیولی صرف ان کے لیے ہے، چونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے اور ہمارا جو ڈومین ہے پنجاب آرٹ کونسل کا وہ ریگولیٹ کرنا ہے تھیٹر پرفارمنسز کو، تو لہٰذا یہ اس حد تک ہے۔ یعنی کہ یہ جو 132 گانوں کے اوپر پابندی لگی ہے یہ صرف سٹیج ڈراموں کے اوپر جو چلتے ہیں ان کے اوپر ہے، اس کے علاوہ پنجاب بھر میں اس پابندی کا کوئی جو ہے نا وہ وجود نہیں۔ جی پنجاب بھر میں تھیٹر پرفارمنسز جتنی بھی ہمارے پاس 53 تھیٹر ہیں ان سب کے لیے یہ پابندی جو ہے وہ لاگو ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اپنے طور پر کہیں جو ہے نا وہ اپنے گھر میں یا کسی اپنی نجی محفل میں ان گانوں کا استعمال کرتا ہے تو کیا یہ پابندی کا اطلاق ان پر بھی ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں جہاں تک اس نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے تو یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ادروائز آپ ان کو پڑھ کے دیکھ لیں اور آپ کو کسی اور کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ان کے اندر جو مواد ہے کیا وہ ہم مورلی سمجھتے ہیں کہ وہ اپروو ہو، ہماری مورلٹی کا جو معیار ہے وہ کیا اپروو کرے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، بالکل اچھی بات ہے کہ جو فحش اور اس قسم کے زو مانی قسم کے گانے ہیں اس پر پابندی کا اطلاق کر دیا گیا، لیکن ماضی میں اس کو بہت زیادہ سٹیج ڈراموں کے اوپر ہم نے چلتا دیکھا اور ان کو جو ایک عروج ہے وہ بھی سٹیج ڈراموں سے ہی ملا، تو آپ سمجھتے نہیں کہ پھر یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم نے پہلے اس کو چلایا، اس کو عروج پر پہنچایا اور آج ہمیں یاد آیا کہ یہ بند ہونے چاہیے؟ یہ تو تھیٹر کے جو لوگ تھے ابھی کل پرسوں ہمارے پاس آئے تھے، یہاں پہ ایک میٹنگ تھی تو اس کے اندر انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ دراصل جو اچھا کام کرنے والے تھے ان میں سے بہت سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس قسم کا جو معیار کا گرنا تھا اس کی وجہ سے جو زمانویت تھی، جو فحاشی تھی، اور پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جب گانوں کے بول ایسے ہوں گے تو اس کے اوپر جو جس کو سو کال ڈانس کہتے ہیں وہ بھی ویسا ہی ہوگا، مزید بےہودگی پیدا ہو۔ تو اس کے اوپر تو جو آپ کی اسٹیج کے اندر اچھے گروپس ہیں، اچھے فنکار ہیں ہمارے، کل پرسوں کی بات ہے، تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ دراصل ہمارا زوال تھا، اور اب گورنمنٹ کو وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان چیزوں کو ریگولیٹ کیا ہے اور ایک جو پروفیشنل فنکار ہیں جو ان کے لیے ایک اسپیس کریٹ ہوئی ہے۔ آپ نے خود ہی اشارہ دے دیا کہ اس طرح کے زومانی گانوں کے اوپر جو فحش ڈانس ہوتا تھا جس کو ہم پنجابی زبان میں مجرا کہتے ہیں، اس نے بھی سٹیج ڈراموں سے ہی فروغ پایا، تو کیا اب اس کے اوپر بھی پابندی سمجھی جائے؟
نہیں اس کے اوپر باقاعدہ ان کی ہمیں ہمارے پاس ایسے مختلف ایویڈنسز ہیں کہ ان کو بین بھی کیا گیا ہے مختلف ایسی فنکاراؤں کو جنہوں نے اس قسم کی پرفارمنسز دیں، اور اب انہوں نے خود بھی کہا، اعتراف کیا کہ اب کچھ فیملیز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر بہتری آئی ہے اسٹیج کے۔ کیا اسٹیج کے اوپر مکمل طور پہ ڈانس کو بین کر دیا جائے گا یا کوئی گنجائش رکھی جائے گی؟ نہیں اسٹیج پہ مکمل بین نہیں کیا گیا، لیکن فحش حرکات کے اوپر بین کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اپنے باڈی کو ریویل کرنے کے اوپر بین کیا گیا ہے۔ اب سر اس کے اندر یہ ایک باریک لکیر ہے کہ کون سا ڈانس مجرا کہلائے گا اور کون سا ڈانس ثقافتی جو آپ جس کی گنجائش نکال رہے ہیں وہ کہلائے گا، اس کو کس طرح سے ادارہ دیکھے گا اور کس طرح سے اس کو جو ہے نا اس کی اس سے پہلے ریہرسلز ہوتی ہیں، جس طریقے سے ان کا جو اسکرپٹ ہے، ہماری اسکرپٹ کے حوالے سے سکروٹنگ کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جو ٹاپ کے ہمارے اسکالرز ہیں، ادیب ہیں، اور اسی طرح کے ٹاپ کے فنکار ہیں، وہ اس کو اسکرپٹ کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، اور اگر وہ اپروو نہیں کرتے تو وہ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح سے پھر ہماری ریہرسل کی ٹیمز بنی ہوئی ہیں جس میں ہماری بھی نمائندگی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، اور سول سوسائٹی سے بھی لوگ، تو یہ جا کے جب دیکھتے ہیں اور اس کو اپروو کرتے ہیں ریہرسل کے اندر، پھر وہ پرفارمنس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو فحش گانوں کی حد تک ایک نوٹیفکیشن تھا، لیکن اس کے اندر ایک گانا اور بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر تو آج باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ پٹیشن فائل ہو گئی ہے، آپ کا وہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ وہ گانا جس کے اندر وہ قیدی نمبر 804 اور نقدہ کوکا، تو نقدہ کوکا اس میں کیا فحش جملے تھے، اس کو کیوں بین کیا گیا ہے اسٹیج کے اوپر؟ یہ جو فحاشی کا ایلیمنٹ ہے، یہ بیسیکلی تو ایک سبجیکٹیو چیز ہے۔ بیسیکلی جو فحاشی کا ایلیمنٹ ہے یا فحاشی کا کس چیز پہ اطلاق ہوتا ہے، تو یہ کچھ چیزیں اس میں آبجیکٹیولی بھی دیکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں سبجیکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، جو سوسائٹی کے حوالے سے۔ لیکن سر اس نوٹیفکیشن کے اندر وہ نقدہ کوکا والا گانا بھی موجود ہے نا، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس پہ پابندی جو لگائی گئی ہے وہ فحاشی کے ایلیمنٹ سے لگائی گئی یا کسی اور ایلیمنٹ سے لگائی گئی ہے؟ نہیں، وہ اس میں وہ بھی مطلب اسی حوالے سے دیکھا جائے گا اس کو کہ اس سے بھی معاشرے میں جو جس قسم کی منفی اپروچ اور سوچ پیدا ہونے کا امکان تھا، اس کی بنیاد کے اوپر ٹھیک ہے، یعنی کہ نقدے کوکے میں وہ قیدی نمبر 804 کا جو ذکر ہے اس سے منفی سوچ اور اپروچ پیدا ہو سکتی ہے، یا اس کو اس طرح سے مطلب کہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی یا مذہبی قسم کی کوئی جذبات اور اس اسٹیج کو تو دیکھیں نا، اسٹیج کے اوپر جو پرفارمنسز ہیں ان کو تو بنیادی طور کے اوپر آرٹ کے حوالے سے ہونا چاہیے نا، اس کو پولیٹیسائز تو نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ پولیٹیکل ایلیمنٹ کی وجہ سے اس پہ پابندی سوسائٹی کے اندر کسی قسم کا جو اس میں وہاں پہ بیٹھے اگر لوگ آپس میں الجھنا شروع ہو جائیں تو وہ کسی بھی اعتبار سے وہ قابل ستائش تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ 132 گانوں کے اوپر جو پنجاب حکومت نے پابندی عائد کی ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک وضاحت ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اسٹیج اور آرٹس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کا ہوگا، اور اسٹیج ڈراموں کے اندر وہ گانے پلے نہیں کیے جائیں گے کیونکہ ان گانوں کے اندر فحش جملے ہیں۔ اور جہاں تک بات نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 804 والے گانے کی ہے، اس کے اوپر پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر ایک سیاسی بیانیہ موجود ہے، تو سیاسی اور مذہبی تفریق پیدا کرنے والا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی ہم پلے نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔